السلام علیکم، میرا نام ہے زہرا نور فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں جرنلزم فار کڈس. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نائلہ کیانی who became Pakistan's first woman to climb Gasherbrum, which is actually a mountain in Pakistan. It's in Gilgit-Baltistan and it's nearly 27,000 feet high and which is a very big achievement. Congratulations Naila. I'm also very proud to be a Pakistani and I'm very happy for you. سو نائلہ مجھے بتائیں کہ آپ کا کریئر شروع کیسے ہوا تھا؟ آپ نے ماؤنٹین کلائمبنگ کے لیے ہاؤ ڈو یو ڈیولپ دا لو فار ماؤنٹین کلائمبنگ؟ میرا کریئر لاسٹ ایئر اسٹارٹ ہوا تھا ایکچولی. آئی لو گوئنگ ٹو ماؤنٹینز، آئی لو اسپینڈنگ ٹائم ان دا ماؤنٹینس. میں نے 4 سال پہلے K2 کو دیکھنے کے لیے ایک ٹریک کیا تھا، K2 بیس کیمپ ٹریک. اس ٹریک کے بعد مجھے کلائمبنگ کا شوق پیدا ہوا جو پورا ہوا لاسٹ ایئر. اور لاسٹ ایئر میں نے گشبرم 2 جو میری پہلی پیک تھی لائف کی وہ سمٹ کی، اور اس کے بعد اس سال K2 اور گشبرم 1 سمٹ کی. تو جب آپ سمٹ گئی تھی تو آپ کو ڈیفیکلٹیز کیا، آپ نے ڈیفیکلٹیز کون سی فیس کی؟ ہاؤ ڈیڈ یور باڈی ریئیکٹ ٹو دا انوائرمنٹ؟ سو پہلی سب سے جو زیادہ چیلنجنگ میرے لیے تھا سردی تھی، اور پھر اس کے بعد کلائمبنگ کے دوران فزیکلی اور مینٹلی ایگزاسٹ ہو جاتا تھا، لیکن چلتے جانا تھا. جب آپ بہت زیادہ بھی تھک گئے ہیں، انرجی زیرو ہو گئی ہے، پھر بھی آپ کو چلنا ہے جب تک آپ سمٹ پہ نہیں پہنچتے. تو وہ بھی اوبیسلی کھائے پیے بغیر، نیند پورے کیے بغیر چلنا، اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک. اور پہاڑ پہ آکسیجن جتنا اوپر جاتے ہیں آکسیجن کا لیول کم ہوتا جاتا ہے، تو وہ سانس لینا بھی بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. K2 پہ راک فال بہت زیادہ تھی، ٹیکنیکل کلائمب تھا، اور اینڈ پہ سمٹ کے پاس لوگ بہت زیادہ تھے، تو وہ اور بھی زیادہ کلائمب کو اس نے لمبا کر دیا تھا. تو یہ کافی مشکلات تھی، لیکن ان کو اوور کم کر کے K2 اور بعد میں G1 بھی سمٹ ہوا. تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ ماؤنٹین کلائمبنگ کے لیے یو ہیو ٹو بی مینٹلی اینڈ فزیکلی فٹ، تو آپ کو ٹریننگ کس نے دی اینڈ ہو فنڈیڈ یو ان دس پروجیکٹ؟ فنڈ مجھے بارڈ فاؤنڈیشن نے کیا. انہوں نے پورا K2 کا بھی اور G1 کا لاسٹ منٹ، کیونکہ G1 کا پلان میرا K2 کے بعد ہوا تھا، تو انہوں نے وہ سب فنڈ کیا. ٹریننگ میں نے اس کی ہائکنگ کرتی تھی، اسٹرینتھ اور انڈیورنس ٹریننگ لیتی تھی. تو اس میں بیسکلی مجھے اپنے جاب کے ساتھ بچوں کے ساتھ ٹائم نکال کے جتنا بھی میں ٹرین کر سکتی تھی میں نے کیا. اور اس کے بعد K2 بیس کیمپ ٹریک ہی اتنا لمبا ہے کہ وہ کلائم سے پہلے کہ اس میں بھی آپ کی ٹریننگ ہو جاتی ہے. تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ کے پاس بچے بھی تھے، فل ٹائم جاب ایز اے بینکر، اور آپ انجینئر بھی پہلے تھی، تو آپ نے ٹائم کو کیسے مینیج کیا اور ٹریننگ آپ کی کیسی رہی؟ ٹائم پرائرٹائز کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اگر میں یہ سوچتی اتنا سب کچھ کیسے کروں گی وہ نہیں ہوتا. بس ٹائم مینجمنٹ اور ٹائم پرائرٹائزیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو میں صبح یا تو آفس جانے سے پہلے یا آفس جانے کے فوراً بعد ٹریننگ کرتی تھی. آفس آورس میں اوبیسلی کام کرنا ہے. پھر اس کے بعد 7 o'clock بچوں کا ٹائم تھا، 7 PM سے صبح تک، اور میری چھوٹی والی بیبی مجھے رات کو سونے نہیں دیتی تھی. تو یہ واز ٹف. لیکن اگر آپ پرائرٹائز کریں، اگر آپ کا گول ہو کچھ، تو آپ وہ اور آپ کو پیشنیٹ ہوں تو آپ کچھ بھی کر کے جیسے بھی سچویشن ہو آپ اس کو اچیو کر سکتے ہیں. تو آپ کی، کیونکہ میں بھی فٹ بال کھیلتی ہوں، آئی ویری پیشنیٹ اباؤٹ اٹ. سو جب میں نے اپنی فیملی کو بتایا دیٹ آئی آلسو پلے فٹ بال، دے ریئلی سپورٹڈ می. تو آپ کی فیملی نے آپ کو کیسے سپورٹ کیا اور بارڈ فاؤنڈیشن نے آپ کو کیسے سپورٹ کیا؟ دونوں کی ایک چیز سپورٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی. بارڈ نے یہ میرا پورا پروجیکٹ فنڈ کیا تھا، اور فیملی نے اس طرح سپورٹ کیا تھا کہ انہوں نے بیسکلی مائی ہسبینڈ، ان کی فیملی، میری فیملی نے بولا تھا کہ وہ بچوں کی لک آفٹر کرنے میں ہیلپ کریں گے. ہسبینڈ بہت ہینڈز آن ہے، اور انہوں نے یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بھائی یا ابو یا ہسبینڈ منع کرتے ہیں کہ یہ کام مت کرو. تو یہ سب سے بڑی میرے ہسبینڈ میں یہ تھی کہ انہوں نے منع نہیں کیا کہ تم، بیسکلی ان کو کنسرن تھا کہ سیفٹی کا کہ کچھ ہو نہ جائے، لیکن انہوں نے منع نہیں کیا. تو وہ ایک سپورٹ اور انکریجمنٹ کافی کی تھی، اور بچوں کی سپورٹ کی تھی. تو یہ ان کی کافی بڑی. تو یو آر اے ویری گڈ ایگزامپل آف فیمنزم. آپ کی فیملی نے بھی آپ کو بہت سپورٹ کیا تھا. تو فیوچر میں آپ کی کیا کیا پلانز ہیں؟ آپ کن ماؤنٹینس کی ایکسپیڈیشن کرنا چاہتی ہیں، کیا کیا کرتی ہیں؟ فیوچر میں پاکستان میں بیسکلی 8,000 سے اوپر کی جو پیکس ہیں وہ 5 ہیں. دنیا میں 14 ہیں، پاکستان میں 5 ہیں. میں نے 3 کر لی ہیں، اور میرا پلان ہے کہ ود ان اے ایئر نانگا پربت اور جو براڈ پیک رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ میں
سبمٹ کروں انشاءاللہ. اینڈ آئی نو یو ول بی اچیونگ بگ تھنگس. یو آر اے گریٹ ایگزامپل. تو اگر بچے ماؤنٹین کلائمبنگ کو پرسو کرنا چاہیں وہ کیسے شروع کر سکتے ہیں؟ اسٹیپس کیا کیا لے سکتے ہیں؟ اس میں یہ کہ آپ فیملی کے ساتھ پلان کر سکتے ہیں چھوٹے والے ٹریکس. پہلے تو ہائکس پہ جا سکتے ہیں, ڈے ہائکس پہ جا سکتے ہیں اگر وہ پسند آیا ایکسپیرینس. اس کے بعد 2 یا 3 دن کے ٹریکس کر سکتے ہیں اگر وہ پسند آیا تو. اس کی ایکچولی ایک اچھی اگزامپل شہروز کاشف ہے. اس نے 11 سال سے کلائمبنگ سٹارٹ کی تھی فیملی کے ساتھ, اور وہ 17 سال کا تھا جب اس نے 8000 میٹر کی پیک سبمٹ کی تھی. تو یس, یہ اسٹیپس ہیں بچوں کے لیے. اور میں کہوں گی کہ جو راک کلائمبنگ ہوتی ہے, جیسے کہ جو پلے ایریاز ہوتے ہیں جن میں دیر از دس وال, وہاں پہ پلاسٹک کے راکس ہوتے ہیں, سو دے کڈ آلسو اسٹارٹ کلائمبنگ دیر. وہاں پہ وہ پریکٹس کر سکتے ہیں کیونکہ لائک ایون اف دے ڈونٹ ریئلی وانٹ ٹو پرسو دس ایز اے اسپورٹ, ان کی یو نو دے شوڈ بی ڈوئنگ فزیکل ایکٹیویٹی, مینٹل فٹنس اور یہ مینٹل ہیلتھ, یہ سارے کچھ از ویری امپورٹنٹ فار اوور آل ویل بینگ. کیونکہ you know being mentally fit and physically fit, it could help you to stay away from these diseases جیسے کہ obesity, یہ ساری چیزیں. so I think that doing these small things and taking these small steps is very important. So Naila, do you have any final message for the children of Pakistan, for the girls of Pakistan especially, کہ if they want to pursue a sport, how can they do it? Any final message? اس میں میرا فائنل میسیج یہ ہے کہ آپ کبھی بھی گولز اپنی لائف میں ضرور ہوں آپ کے, چاہے چھوٹے ہوں بڑے ہوں, ضروری نہیں ہے. میں نے ایک پہلے بولا تھا کہ ڈریم بگ, لیکن اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کو بہت بڑا ہی گول چاہیے. اگر آپ کو چھوٹا سا ہی آپ کو کوئی ہابی اسٹارٹ کرنی ہے, ایون اٹس نیٹنگ, تو آپ وہ اس کو ٹارگیٹ رکھیں کہ کتنے دن میں یا کتنے مہینے میں مجھے یہ سیکھنا ہے. گول سیٹنگ از ویری امپورٹنٹ کیونکہ بعد میں لائف میں بہت زیادہ کام آتی ہے. اور جب بھی آپ سوچیں گے آئی ایم ریڈی ٹو ڈریم بگ اینڈ ہیو اے میسو گول, آئی وانٹ ٹو بی اے گریٹ فٹ بالر, آئی وانٹ ٹو پلے باسکٹ بال, یا کچھ بھی اسپورٹ ہے یا ہابی ہے, تو وہ اس میں آپ گھبرائیں نہیں, ضرور اس کو اپنا ایک ایم رکھیں ود ڈیڈ لائنس. Exactly, I totally agree with this message. If you have a dream, you should follow it. اپنی دل کی پہلی آواز سنیں, and we empower kids کہ they should speak up and do what they want to do, follow their heart. So thank you so much joining us for Naila. It was an honor. I got to learn so much from you, and thank you for watching Journals of Our Kids. I hope you enjoyed this video. Subscribe to our YouTube channel, like this video, and comment what you would like to see next. Make sure you subscribe and follow us on Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, and TikTok. Thank you for watching. This is your host Sawa, signing off.